رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں پر کیوں شفقت فرمائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بلی کو دیکھ کر پورے لشکر کا راستہ کیوں بدلا تھا؟ رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بلی پر ظلم کرنے والی عورت کے متعلق کیا فرمایا تھا؟ قدیم مصری اپنی بلیوں کی لاشوں کو دفن کیوں کرتے تھے؟ بلیاں راتوں کو کیوں روتی ہیں؟ بلیوں کا آواز نکالنا نحوست کی علامت ہے یا نہیں؟ گھر میں بلیاں پالنا کیسا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ وہ تمام چیزیں شیئر کریں گے اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ بلی کسی کھانے میں منہ مار لے تو کیا وہ کھانا ناپاک ہو جاتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ان سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دیے جائیں گے اور بلیوں کے بارے میں آپ کو حیران کن حقائق بھی بتائیں گے۔ دوستو، انسان نے بلی کو تقریباً 10,000 سال پہلے پالتو بنایا۔ بلی آج کے دور میں عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ دوستو، بلیوں کو انسانی لمس بہت پسند ہوتا ہے، اس لیے چاہیے کہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ بٹھایا جائے، سلایا جائے۔ یہ نہ صرف آپ کو خوش کرے گی بلکہ آپ کو ڈپریشن سے نجات دلائے گی۔ بلی کو اپنا ڈپریشن کم کرنے کے لیے پالا جاتا ہے اور بہت سے لوگ اپنے گھروں میں اس کو رکھتے ہیں۔ بلی کو کھانا اسلام میں حلال نہیں ہے، لیکن اس کی پاکیزگی اور طہارت کی وجہ سے ایسی بلیاں جو کسی اور کی ملکیت نہ ہوں انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے برعکس آپ گھر میں بلی پالتے ہیں لیکن اس کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں تو یہ آپ کے لیے وبال ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2365 میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ اس عورت نے بلی کو باندھا حتیٰ کہ وہ مر گئی۔ وہ اسے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتی تھی اور نہ ہی پینے کے لیے، اور نہ ہی اسے چھوڑ دیتی یا آزاد کر دیتی کہ وہ کچھ کھا پی لے۔ اسی وجہ سے وہ آگ میں داخل ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن وضو کرنے کا قصد کیا تو ایک بلی آئی اور اس نے برتن سے پانی پی لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے وضو کیا اور باقی ماندہ پانی زمین پر چھڑک دیا۔ بلی کو پیدا کرنے کی اللہ کی حکمت کچھ یوں ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کی صورت میں سیلاب کا عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنا کر اس میں سوار ہونے اور ہر جاندار اور پرندے کا ایک ایک جوڑا کشتی میں محفوظ کرنے کو کہا تو نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ کشتی پانی میں تھی اور اسی دوران کشتی میں چوہے پیدا ہو گئے۔ انہوں نے کشتی کو کاٹنا شروع کر دیا جس کی وجہ سے کشتی میں پانی داخل ہونے کا خدشہ پیدا ہوا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے ان چوہوں سے نجات دلا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا اور حضرت جبریل علیہ السلام پیغام لے کر آئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں موجود شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو شیر کی ناک سے ایک زوردار چھینک آئی اور اسی چھینک کے دوران بلیوں کا ایک جوڑا نر اور مادہ گر پڑے، یعنی پیدا ہو گئے۔ انہوں نے کشتی میں موجود سارے چوہوں کا صفایا کر دیا۔ دوستو، بلی ایک بہت ہی برکت والا جانور ہے۔ یہ پاک جانور ہے، اس کو گھر میں پالا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس کتا ناپاک ہے۔ جس گھر میں کتا موجود ہو یا تصویر لگی ہو وہاں پر برکت نازل نہیں ہوتی، وہاں پر فرشتے داخل نہیں ہوتے، لیکن بلی کے بارے میں ایسا کچھ بھی حدیثوں میں نہیں آتا۔ گھر میں جب بھی بلی آ جائے تو اسے کھانے کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ پیش کیا کریں، کیونکہ وہ آپ کے گھر کی مہمان ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلیاں تو آنے جانے والی ہوتی ہیں، یہ چکر لگاتی رہتی ہیں، کبھی آپ کے گھر کبھی کسی اور کے گھر، یعنی یہ گھومتی پھرتی رہتی ہیں، زیادہ دیر ٹھہرتی نہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ ایک مہمان کی طرح ہیں، جیسے مہمان گھر میں آتا ہے کچھ دیر کے لیے اور واپس چلا جاتا ہے، اور مہمان بھی اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں، دکھی ہیں، آپ کی کوئی خواہش پوری نہیں ہو رہی، کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی، مراد پوری نہیں ہو رہی، تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک عمل بتانے جا رہے ہیں۔ اس کو آپ نے ضرور آزما کر دیکھنا ہے، بس آپ کی نیت پاک ہونی چاہیے۔ جب بھی بلی کو اپنے گھروں میں یا چھت میں یا صحن میں دیکھ لیں تو آپ نے بلی کو روٹی یا دودھ پلانا ہے۔ ایک پیالی میں تھوڑا سا دودھ لے کر، یا اگر آپ روٹی کھلانا چاہ رہے ہیں یا آپ کے گھر میں گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوں وہ آپ بلی کو کھلانا چاہتے ہیں، تو ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز لے کر، چاہے گوشت لے لیں، دودھ یا روٹی، اس پر آپ نے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھونک مار لیں اور اپنی کسی بھی جائز حاجت، مراد، چاہے رزق کے لیے نیت کر لیں اور وہ روٹی، دودھ یا گوشت کا ٹکڑا بلی کو دے دیں۔
آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور آپ کا رزق بڑھے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر سے نحوست ختم ہو جائے گی۔ دوستو، سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 75 میں درج ہے، کبشہ بن کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ ابن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں تھی۔ وہ کہتی ہیں، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے، میں نے ان کے لیے وضو کا پانی رکھا، اتنے میں بلی آ کر اس میں سے پینے لگی تو انہوں نے اس کے لیے پانی کا برتن ٹیڑھا کر دیا یہاں تک کہ اس نے پی لیا۔ کبشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، پھر ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے مجھ کو دیکھا کہ میں ان کی طرف حیرت سے دیکھ رہی ہوں، تو آپ نے کہا، میری بھتیجی کیا تم تعجب کرتی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ نجس نہیں ہے کیونکہ یہ تمہارے ارد گرد گھومنے والوں اور گھومنے والیوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رستے میں ایک حاملہ بلی کو دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت تمام لشکر کو راستہ بدلنے کا آرڈر پاس کیا، اس وجہ سے کہ کہیں بلی کو لشکر کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس کے ساتھ 2 صحابیوں کو اس کی حفاظت کے لیے مامور فرما دیا کہ جب تک بلی بچوں کو جنم نہ دے وہ اس بلی کے ساتھ رہیں۔ روایت میں ہے کہ واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بلی بچے دے چکی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے شفقت فرمائی، جس کے بعد وہ بلی آپ کے ساتھ مدینہ منورہ آ گئی اور مدینہ میں ہی رہی۔ مدینہ میں ایک دفعہ انتہائی گرمی تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک بلی دیوار کے چھوٹے سے سائے میں لیٹی ہے۔ انہوں نے اس بلی کو گرمی سے بچانے کے لیے اپنی آستین میں چھپا لیا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر بتایا کہ انہوں نے بلی کے ساتھ ایسا کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پر مامور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک گنہگار عورت جہنم کی آگ سے اس لیے بچ گئی کیونکہ اس نے پیاسی بلی کو پانی پلایا تھا۔ قدیم مصر میں بھی بلی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی، یہاں تک کہ اس دور میں بھی کسی بلی کو تکلیف دینا یا قتل کرنا ایک انسان کے قتل کرنے سے بھی بڑا جرم سمجھا جاتا تھا، کیونکہ قدیم مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ بلی ایک انسان سے زیادہ رتبے والی مخلوق ہے، اور اس دور میں اگر بلی مر جاتی تو اس کے ورثاء اس کے صدمے میں اپنی بھویں منڈوا لیتے، اور بلیوں کو بھی فرعونوں کی طرح قنوت کیا جاتا تھا۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کی ایوریج عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بلیاں رات کو روتی کیوں ہیں؟ رات کو کیا بلیوں کا رونا نحوست ہے؟ تو دوستو، یہ تاثر عام طور پر بر صغیر پاک و ہند میں پایا جاتا ہے۔ بہت حد تک تو یہ تاثر غلط ہے۔ بہت سے یورپی ممالک میں بھی اس توہم پرستی اور اس قسم کی باتوں کی ابتدا ہوئی تھی، مگر اب یہ بات ختم ہو چکی ہے۔ بلیوں کے بارے میں عام طور پر بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور یہ بات غلط ہے کہ بلی کا رونا نحوست کی علامت ہے، بلکہ ماہرین کہتے ہیں کہ بلیوں کی عادات میں سے یہ ایک عادت ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ تنہائی محسوس کر رہی ہو، اور عین یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہو۔ کبھی کبھار ان کا باڈی ٹیمپریچر زیادہ ہو تو وہ ایسی حرکتیں کرتی ہیں جیسے جسم کو کھچاؤ دینا، زمین پر لوٹ پوٹ ہونا اور زور زور سے میاؤں میاؤں کرنا۔ عام طور پر بلیاں رات کو بوریت محسوس کریں تب بھی یہ چلاتی ہیں، روتی ہیں یا میاؤں میاؤں کی آواز نکالتی ہیں۔ اگر کسی نے کوئی نئی بلی خریدی ہے، اگر وہ رات میں یا دن میں روتی ہے تو وہ نئی جگہ کی وجہ سے خوف زدہ ہو سکتی ہے۔ آپ اس کے ساتھ بیٹھیں اور اس کے ساتھ کھیلیں تو وہ آپ کے ساتھ جلد مانوس ہو جائے گی۔